and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین اور صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے سننے کو بھی ہم قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں فرمایا الحج اشہر معلومات، یعنی کہ حج کا جو مہینہ ہے وہ لوگوں میں متعارف ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ حج کے ایام ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں وہ لوگ رمضان کے بعد سے ہی اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں: اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتحج البیت. یعنی کہ اسلام 5 چیزوں پر قائم ہوتا ہے اور پھر اس کے الگ الگ شعبے جات ہیں، پھر ایمانیات ہے، پھر اخلاقیات ہے، پھر معاشرت ہے، پھر کاروبار ہے، پھر وہ اسلام کی شاخیں الگ الگ پھیل جاتی ہیں. مگر اس کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ، پہلا اس کا بنیاد ہے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اس جملے کو بار بار یاد کیجیے گا کہ جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بات کریں تو صرف رسول پر بات نہ ہو، آخری رسول پر بات. کوئی آدمی اگر رسول کو مانتا ہے مگر آخری رسول نہیں مانتا تو اس کا ایمان کامل نہیں رہے گا. اس لیے جب بھی یہ کہا جائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، تو یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے.
اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو سب سے پہلا ہے گواہی دینا، پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، اقام الصلاۃ، اور پھر جو ہے زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے۔ تو پہلا وہ تو کمپلسری سب کے لیے ہے، باقی چار بچے، چار میں دو میں یہ ہے کہ کسی پر کسی کو کوئی فوقیت نہیں، نماز سب کو پڑھنی ہے، روزہ سب کو رکھنا ہے اگر وہ صحت مند، مگر زکوٰۃ اور حج صرف مالداروں پر۔ کتنا مال ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ اگر وہ اکیلا حج کرانا چاہے تو پورے شہر کو حج کرا سکتا ہے، مگر وہ خود حج نہیں کرتا۔ آپ کو اسی شہر میں مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہو دو چار احباب کو کہ جو محلے کے محلے کو حج کرا سکتا ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو ان کی بیٹیوں کی، بیٹوں کی، پوتوں کی، نوازوں کی شادیوں میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا یہ مالدار ہے، کتنا دل والا ہے، پانی کی طرف پیسہ بہا دے گا، مگر اسی بدلے سے کہو حج کر لو بھائی تو کہ وغیرہ جائیں گے، ابھی تھوڑا سکی ہو رہا ہے، ابھی تھوڑا یہ کرنا ہے، ابھی تھوڑا وہ کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کو حج کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان حج کر سکتا ہے، صحت مند ہے، مالدار ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود نہیں کرتا تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہود ہو کے مر جائے یا نصارا ہو کے مر جائے، یعنی مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے وہ جنت میں جائے جہنم میں جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین کے ارکان پر عمل نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۔ وہ انسان جو مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی جو ہے ہوس میں، اس نے ایک کو 100 بنانے کے چکر میں، ایک کو 10 بنانے کے چکر میں ساری زندگی ایسی تباہ کر کے، ایسی برباد کر دی کہ وہ انسان جو ہے قبر میں جا پہنچا ہے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے کہ سیب کو فکر ہے ایک ایک کو 10 کیجئے، سیب کو فکر ہے کہ ایک ایک کو 10 کیجئے، ملک الموت ہوا حاضر کا لائیے جان ہمارے حوالے کیجئے۔ جب ملک الموت آئے گا تب یہی سے کہے گا اللہ مجھے 1 منٹ کے لیے مہلت دے دیجئے، میں حج بھی کروں گا، میں عمرہ بھی کروں گا، تیرے بندوں نے بے شمار دولتوں کو تقسیم کر کے جو ہے اپنی جو ہے ذخیرہ آخرت بناؤں گا۔ مگر ایسے وقت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایسا بندہ جو اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ مجھے 1 منٹ کا مہلت، مجھے 1 سیکنڈ دے دیجئے، میں ذرا مسجد کے نام ایک پراپرٹی لکھ دوں، میں ذرا بینک بیلنس کے ساری دولتوں کو تیرے راہ میں خرچ کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔
يقدمون. ارے موت تو ایک منٹ نہ آگے آتی نہ ایک منٹ پیچھے آتی. موت کا تو اٹل فیصلہ ہے کہ جب آئے گی تو پھر نہ بادشاہوں کو چھوڑتی ہے، نہ فقیروں کو چھوڑتی، نہ غریبوں کو چھوڑتی، بلکہ موت ہر آنے والے لمحے میں موت کہتی ہے او میرے بندے تو کدھر جا رہا ہے، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں. پھر اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ارے ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے دولت جمع کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا. ارے کبھی قرآن پڑھ کے تو دیکھو، قرآن جگہ جگہ پر انسانوں کو متنبع کرتا ہے. میں ایک چرچ میں گیا تھا، وہاں ایک جیسا سارے مذاہب کے لوگ جمع تھے اور الحمدللہ وہاں کے پادری نے مجھے کہا کہ مولانا آپ بھی کچھ بتائیں. اس میں سارے دھرم کے لوگ تھے تو میں نے اسی قرآن کی سورت کی تفسیر کی وہاں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. پورا وہ حال تالیوں کے گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھا کہ سب سے اچھی بات آپ نے بتائی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آج کے ذخیرہ اندوزوں کا معاملہ کو پوری طور پر جو انکشاف کیا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مبارک مہینہ جو گزر رہا ہے، یہ ذوالقعدہ شروع ہو چکا ہے اور ذوالحجہ میں ہمارا حج ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان حاجیوں کے حجوں کو قبول فرمائے جو جانے والے، جو جا رہے ہیں، جو جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور جو ابھی تک نہیں جانے کی تیاری کر رہے وہ اب تیاری کر رہے، وہ اب ارادہ کر لے، طے کر لے کہ انشاءاللہ میں حج کو ضرور جاؤں گا. حج کی فرضیت کے لیے بہت بڑے مال و زوات کی ضرورت نہیں، بلکہ اتنا ہونا چاہیے کہ آنے جانے کا سفر کا پورا انتظام ہو، صحت مند ہو، اور جب تک وہ حج کے سفر سے واپس نہ آئے گھر والے کسی کے ہاتھ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. کھانے پینے کا اتنا ثواب ہوگا اس کے اوپر حج فرض ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹوں کی شادی کرنا ہے، اس کو کاروبار میں کھڑا کرنا ہے، بیٹیوں کی شادی ہوگی اور نوازیوں کی شادی کرنا ہے، اور نوازیوں کی ہو تو پوتریوں کی کرنا ہے. یہ ساری زندگی ایسے ادھر پھیر میں لگا رہتا ہے کہ پھر اس کو حج کی فرصت ہی نہیں ملتی. اور ایسا انسان جو حج نہ کرے وہ یہودی ہو کے مرے گا یا نصارہ ہو کے یا مرے گا، کون سے دین ہو کے مرے گا ہمیں نہیں معلوم ہے میرے بھائی. اس لیے حج کی سفر کیجئے اور حج میں جانے والا انسان غریب نہیں ہوتا. پیارے آقا نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے وہ حج کرنے کے بعد کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مال و اسباب میں اور اضافہ ہوگا اور برکتیں دے گا اللہ، اور اس کو مالدار بنائے گا. اس لیے میرے عزیزوں حج کی تیاری کریں. ہاں حج کے اوپر نہ حج ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے. کیا تمثیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں ہمارے روحوں کو، ہمارے ارواح کو پیدا کیا تھا عالم ارواح میں، جہاں پر ساری روحیں جمع تھی قیامت تک آنے والے، حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے کے سارے روح جمع تھی. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں سے ایک عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ الستُ بربکم، اے بندو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ اب اس کو ذہن میں رکھ کے آپ آگے بات سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ سارا معاملہ رب کے معاملے میں ہے. یہ سارے دنیا کے جو جھگڑا ہے نا،
یہ اسی ربوبیت کے چکر میں امریکہ کہتا ہے مجھے رب مانو، اسرائیل کہتا ہے مجھے رب مانو، رشیا کہتا ہے مجھے رب مانو، اور اس سے پہلے زمانے میں فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، نمرود نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہی ہے اصل جھگڑا۔ اور رب کون ہے؟ جس نے سارے جہان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، اور سب کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ الستو بربکم، بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سارے انسان ہیں، وہاں پر نمرود بھی موجود تھا، وہاں پر فرعون بھی موجود تھا، وہ اس زمانے کا نمرود بھی موجود تھا، اس زمانے کا جو فرعون ہے ہمارے ہندوستان کا وہ بھی موجود تھا، دنیا کا سب سے بدترین انسان بھی موجود تھا، دنیا کے سب سے اچھے انسان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا قالوا بلا آمنا بربکم قالوا بلا، اے ہمارے پیارے پروردگار ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی پالنہار ہیں، آپ ہی ہم سب کے جو ہے پالنہار ہیں۔ آئیے اسی رب کا آپ ذرا تذکرہ کرتے چلیے، آپ کو پتا چلے گا۔ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اب انسان اللہ اکبر کر کے نیت باندھتا ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا رب کا اللہ۔ رکوع میں جاتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا رب کون؟ اللہ۔ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، تمام جو ہے بڑائی آپ ہی کے لیے۔ پھر رکوع سے سجدے میں جاتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے سب سے بڑا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو، اپنے پیشانی کو زمین پر اسی کے نام سے رگڑتا ہوں، پھر سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، میں اللہ ہی کے نام سے اپنے سر کو اٹھارا، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اے اللہ تو ہی سب سے بڑا رب، تو ہی سب سے بڑا رب۔ یعنی انسان جب پیدا ہوا، کان میں مؤذن نے، امام نے، دادا نے، نانا نے، نواسا نے، چاچا نے، تایا نے، اس وقت کان میں کہا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، او بندہ تو زمین پہ آ گیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا رب نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے نکال کر کے تجھے دنیا کے پیٹ میں لانے والا یہ تمہارا رب اللہ ہی ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی فلسفر نہیں، کوئی دنیا کی دائی نہیں، بلکہ اللہ ہی نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا اور دنیا کے پیٹ میں لا کے ڈال دیا۔ اب آئیے ذرا قرآن میں پڑھیں۔ اب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، نیت بات نے کہا ثنا سبحانہ کا، یعنی وہاں پر بھی رب کا نام۔ پھر سورہ فاتحہ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا۔ قرآن پڑھتے جائیے، جگہ جگہ پر اللہ کا نام رب العالمین کے ساتھ آتا جائے گا۔ جب قرآن پورا ہو گیا، اب جو ہے آپ صدق اللہ پر آ رہے، ختم کرنے جا رہے، قرآن مکمل ہو رہا ہے، پھر آپ سے عہد لیا جا رہا، وعدہ لیا جا رہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، یا بھی رب آگے آئیے، آگے پھر کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، یہاں پہ رب، یعنی ہر جگہ رب، اور اسی رب کا ہے جھگڑا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حج کو انسانوں پر فرض کر کے کہا تم لوگ سب سے بڑے رب کے دربار میں آ رہے ہو، آ جاؤ، آ جاؤ، آج تم رب کے دربار میں آ رہے ہو۔ نہ کالا دیکھا جائے گا، نہ گورا دیکھا جائے گا، نہ لمبا دیکھا جائے گا، نہ ناٹا دیکھا جائے گا، یہاں سب کے سب آگے کیا کہے گا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک
مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اے میرے رب ہم آ گئے آپ کے دربار پہ، وہاں پتہ چلا نہ کالا ہے نہ گورا ہے، نہ لمبا ہے نہ کاٹا ہے، سب کے سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بلکہ بادشاہ فقیر ایک ہی سب میں کھڑا ہو کے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ میدان عرفات میں جا رہا ہے تو وہی دو ہی کپڑا ہے، کوئی شاہی لباس نہیں، کسی کے جسم پہ کوئی ترکی والی ٹوپی نہیں، کسی کے سر پہ کوئی پگڑی نہیں، بلکہ سب کے سر ننگے ہیں، دو لباس ہے، ایک اوپر کفن لپٹا ایک نیچے کفن لپٹا، کہتا ہے اللہ ہم تجھ ہی کو مانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی کہ ایک عالم ارواح میں اس نے گواہی دی تھی، الستُ بربکم قالوا بلا، یعنی اے اللہ آپ ہی سب سے بڑے رب ہیں۔ اب یہاں میدان عرفات میں جا کے سارے لوگ یہی کہتے ہیں، اے اللہ آپ سے بڑا رب کوئی نہیں اور آپ سے کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں۔ میرے دوستو حاجی جب جاتا ہے تو یہی سوچ کے جاتا ہے کہ مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرا کر کے آنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ایسا حج کرتا ہے اللہ کے لیے اس نے حج کیا ہو، لم یرفث ولم یفسق، یعنی اس نے کوئی اس میں جھگڑا نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، کوئی غلط باتیں نہیں کی، کسی نے اگر آپ کے احرام میں پاؤں رکھ دیا تو کر کے بیل کے طرح اس کو گھور کے دیکھا نہیں، بلکہ کہا بھائی صاحب کیا ہوتا ہے نا، وہاں غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں یہاں بھی برباد ہو، شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا حج اچھا ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے بالکل ادھر سے دھوپ ہے اور ادھر بھیڑ کی ازدحام ہے، اب لوگ ایک دوسرے کو لگے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب کوئی لمبا آدمی تھا، اس کا مونڈا مضبوط تھا، آپ کو لگ گیا اور آپ منہ کر کے دیکھا اس کو گیا، آپ سے گیا، نیکیاں گئی ختم۔ اس لیے وہاں پر اپنے آپ کو عاجزی کا پتلا بنا دینا ہے، انکساری کا مجسمہ بنا دینا ہے۔ کوئی آپ کے سر پہ پاؤں رکھ دے، کوئی بات ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ چل بہت سارے لوگ وہاں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ دور والے اگر چھتری نہیں دیا تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، زمزم کا بوتل نہیں دیا تو لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی کتنے کا ہے وہ؟ آپ 6 لاکھ 10 لاکھ لے کے جا رہے ہو، ایک چھتری نہیں ملی آپ لڑنا شروع کر دیا، آپ کو ایک بوتل پانی نہیں ملا آپ نے لڑنا شروع کر دیا۔ 10 لاکھ زیادہ ہے، 10 ریال زیادہ ہے، 10 ریال دے دو ایک چھتری خرید لو، آسان سودا ہے، آپ کا حج بن گیا۔ اور 10 ریال کے چکر میں آپ نے لڑائی کی، آپ اس زمرے میں آ گئے جس میں اللہ نے منع کیا ہے کہ نہ یہاں پر جنگ ہوگا، نہ جدال ہوگا، نہ کسی پر گالی ہوگی، نہ کسی پر فحش کلامی ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا؟ الحج مبرور، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہے کہ الشہر، آیت ذہن سے نکل گئی میری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہاں پر نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، بلکہ صرف اور صرف جو ہے اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا بیان کرتے ہوئے انسان اپنا حج کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا انسان اگر حج کر کے جاتا ہے تو پھر وہ سمجھو کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہو، ایسا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے ذمہ کوئی حقوق العباد نہیں ہوتا، کوئی حقوق اللہ نہیں ہوتا، کوئی گالی گلوچ اس کے ذمہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوٹ جاؤ، ایسے لوٹو جیسے کہ تمہاری ماں نے آج تمہیں جنا ہو، آج تم پیدا ہوئے ہو۔ ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک دوست نے مجھے سنایا کہ بھائی ایک آدمی حج کو گئے، بہت سارے لوگوں کا پیسہ دبا کے چلے، لوگ مانگتے مانگتے تھک گئے، یہاں تک
اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، کم سے کم اب تو ہمارے پیسے دے کے چلے جاؤ، کسی کی نہیں سنو، چلے اب یہ لوگ کہا کہ بھائی جب حج کو جاتے ہوئے اس نے لے دیا تو اب تو لے گا اب تو نہیں لے گا۔ حج سے واپس آیا، لوگ گئے وہاں کے تبرکات، اس نے کھجور پانی وغیرہ سب کو دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یار میرے پاس فلاں آدمی پیسہ پاتا ہے، تو ان میں سے کسی صاحب کے پاس گیا تو کہا کہ بھائی وہ آپ نے جو ہمارا پیسہ آپ پاتے ہو وہ پیسہ لکھ کے رکھا؟ ہاں میں نے لکھ کے رکھا، میری ڈائری میں پورا لکھا کہ لاؤ تھوڑا ڈائری لے کے آؤ۔ تو یہ سوچا کہ خوش ہو گیا، شاید حاجی صاحب سدھر گئے ہیں، حج کر کے آئے، اللہ کا خوف ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا، آج تو میرے پیسے مل جائیں گے۔ خوشی خوشی انہوں نے ڈائری اندر سے اٹھا کے لایا، اس کا دکھا، کہا کہ کیا لکھا ہے تم نے اس میں؟ تو لکھا کہ کلیم اللہ اتنا پیسہ دینا دے گا۔ کسی کا نام کلیم اللہ ہو تو معاف کیجیے گا، غصہ مت کریے، میں ایک سمجھانے کا لے کر تم کو معلوم ہے میں حج کو گیا تھا، یہاں معلوم کر کہ اس کو ایک کام کرو، حاجی کلیم اللہ لکھا۔ کیا لکھو؟ حاجی کلیم اللہ۔ تو سوچا کہ چلو میں حج کر کے آیا، اب حاجی صاحب لکھ دوں گا تو شاید دے دے گا پیسہ، تو حاجی لکھ دیا اس نے، حاجی کلیم اللہ لکھ دیا۔ اب وہ جانے لگا، بھائی پیسے میرے، بلا رہے پیسے دے دے تو نہیں آیا تھا، تم نے میرا نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا تھا، اس لیے میں نے لکھوانے آیا تھا۔ مگر یہ بھی بہت چالاک تھا دکاندار، اس نے کہا حاجی صاحب ادھر آئیے، بولے کیا پیسے دو، لیتے یہ حاجی کاٹ رہا ہوں میں، اب یہ حاجی کاٹ رہا ہوں، اس میں کلیم اللہ لکھوں گا، حاجی نہیں لکھوں گا، میں نے حاجی لکھ دیا، اب دینا ہے تو نام رکھنا ہے تو پیسے دو، نہیں تو میں کاٹ رہا ہوں۔ اب یہ سوچا یار حاجی صاحب کاٹ دے گا تو اچھا نہیں، فوراً اس کے پیسے دے۔ تو اگر ہمارا ارادہ یہ ہو کہ حاجی صاحب لکھانا ہے لوگوں کو، ہمیں اگر یہ سوچنا ہے کہ ہمارے رکے میں، ہمارے شادی کے کارڈ میں، ہمارے وزٹ کارڈ میں الحاج لکھا جائے تب حج کروں گا، تو خدا کے واسطے ایسا حج مت کیجیے، یہ حج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حج تو صرف آپ کا دکھاوا ہو گیا، حج تو صرف اللہ کی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جہاں پر حج لگایا وہاں پر للہ کا لفظ لا کر کے کہا، حج صرف اللہ کے لیے کیا گیا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، کارڈ میں، وزٹنگ کارڈ میں، اشتہار میں نام میں دینے کے لیے نہیں۔ حج حاجی صاحب کا نام صرف اس لیے حج لوگوں نے یہ بتا دیا، نہیں تو آج تک کوئی جانتا ہے کیا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے سامنے کسی نے آج تک حاجی لکھا کیا؟ سب سے پہلا حج حضرت سیدنا ابوبکر نے ہی کیا۔ حج جو فرض ہوا ہے 9 ہجری میں حج فرض ہوا، یعنی ہجرت کے 9 سال کے بعد حج فرض ہوا۔ اللہ کے نبی حج کو نہیں گئے، اپنے قائم مقام بنا کر کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بھیجے گا، اے ابوبکر میری جگہ میں آج امیر بن کر کے آپ جائیے اور آج اعلان کر دیجئے گا کہ اگلے سال تک حج وہی انسان کرے گا جو انسان ایمان والا ہوگا، غیر ایمان والا حج نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے وہاں پر مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ لات و عزا کے ساتھ ساتھ ہمارے پر حج بھی فرض ہے، حج کبھی بند نہیں ہوا۔ حضرت آدم سے لے کر کے اے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر سال کسی نہ کسی شکل میں حج فرض تھا، لوگ حج کرتے تھے، مگر اسلامی حج جو فرض ہوا ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا، اور اللہ کے نبی نے اپنے نیابت کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بول کے بھیجا کہ جائیے آپ اعلان کر دیجئے اگلے سال کوئی غیر ایمان والا حج کو نہ آئے، حج کو آنا ہے تو حج کا پاسپورٹ اور ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لو اور آ جاؤ، اور اگر نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا اور ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم اپنے عبادت خانے میں رہو، ہم اپنی عبادت کریں گے، یہاں پر خلق ملت نہیں ہوگا،
اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو حج مکہ موحد کا کار ہے، جو اللہ کو ایک جانتا ہے اسی کے لیے حج ہے، باقی کے لیے حج نہیں ہے۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو آپ سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ اس وقت جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان کو آپ محبت سے دیکھو اور دیکھ کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ کتنا تیرا خوش نصیب بندہ ہے، تو اپنے گھر کو بلایا ہے، میں بھی ایک تیرا بندہ ہوں، میں نہیں جا سکتا، مجھے بھی بلا لے۔ جب اللہ کو ایسے حوالے دو گے تو انشاءاللہ آئندہ سال آپ کو بھی بلائے گا۔ ساتھ میں اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دو، ابھی سے پاسپورٹ بناؤ، ابھی سے تھوڑے تھوڑے پیسہ جمع کرو، اللہ چاہے گا تو پھر راستے آسان ہو جائیں گے۔ اور حج تو دل کی طرف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا، حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک چونٹی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں خانہ کعبہ کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے جا کر کے مروں، یعنی جو طواف کرے لوگ ان کے پاؤں میں رو نہ جاؤں، میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ اس چونٹی کے دل میں پیدا ہوا خیال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کے کبوتر کے دل میں بات ڈالی کہ تمہارے لیے اب ہندوستان جانا ہے اور وہاں جا کے دانا چگنا ہے۔ اور وہ کبوتر اڑتا ہوا وہاں سے ہندوستان آیا، اور ہندوستان کے اندر یہ چوٹی تھی، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ تمہارے لیے ایئر انڈیا آ گیا ہے، اب سعودی ایئر ویز آ گیا ہے، اس کا پاؤں پکڑ لو اور سیدھا وہاں جاؤ۔ یہ کبوتر دانا چگ رہا تھا اور اس چوٹی نے اس کبوتر کے پاؤں کے ذریعے سے اس پر سوار ہو گیا، اور پھر یہ کبوتر یہاں سے اڑا اور سیدھا خانہ کعبہ میں جا کے گرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوٹی کے دل کی تمنا کو پوری کر دیا۔ تو انسان تو بہت آسان سے کر سکتا ہے، ارے اللہ جب چوٹی کو حج کرا سکتا ہے، وہاں پہنچا سکتا ہے، تو ہمارا آپ کو کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اس لیے عزیز ابھی سے آپ جو ہے تیاری کریں، اللہ سے مانگے، گڑگڑائے، اللہ اسباب کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس 1 روپے نہ ہو اور اللہ حج کو بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے، اور آپ کے پاس بے شمار دولت ہو، میں اس کے لیے بہت آسان مثال دیتا ہوں کہ شاہ جہاں بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے کہ اس وقت اس تاج محل کے پیسے سے پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے تمام لوگوں کو حج کرا سکتا تھا۔ اتنے پیسے اس تاج محل میں خرچ ہوا کہ انہوں نے پیسوں سے یہ تینوں ملک کے سارے مسلمانوں کا حج ہو سکتا تھا۔ اس وقت اتنا پیسہ لگتا تھا، مگر خود شاہ جہاں حج نہیں کر سکا۔ معلوم یہ ہوا کہ حج دل کی طرف سے جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر طرف ہوگی، محبت کی آگ لگے گی، اللہ اسے بلا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔